حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کے تھے کہ اسلام لائے اور تجارت کیا کرتے تھے. تجارت میں بے پناہ نفع ہوا. لوگوں نے آپ کے مال سے نفع اٹھایا. حضرت عثمان نے مال کما کے نفع اٹھایا اور لوگوں نے آپ کے مال سے نفع اٹھایا. اسلام سے پہلے خوب دولت تقسیم کیا کرتے تھے. یہ شخص جس کا نام عثمان غنی ہے یہ اسلام لانے سے پہلے بھی دولت سے محبت نہیں کرتا تھا. تاریخ میں یہ گواہی موجود ہے. لیکن اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی آنکھیں کھول دے. کیونکہ اصل مقصود تو ہے کہ ہدایت آ جائے. اصل مقصود تنازع اور فساد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بدتمیزی کرے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. اپنی ذات کے بارے میں تو بدتمیزی کو نظر انداز کرنا کمال ہے، لیکن اپنے اسلاف اور دینی اسلاف کے بارے میں بدتمیزی، یاوہ گوئی، ہرزہ سرائی، اس کو معاف کرنا دینی بغیرتی اور بحیثی ہے یا کم علمی. تو تب سے یہ اسلام سے پہلے ہی لوگوں نے حضرت عثمان کو غنی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ صاحب زبان تھے، زبان آور تھے، زبان کی حقیقتوں سے اور اس کی معنی کی پہنائیوں سے واقف اور آگاہ تھے. اس لیے انہوں نے غنی کہا. اور غنی کیا چاہیے؟ حقیقت اس شخص کو ہے جو مال سے محبت نہ کرے، مالدار بھی ہو لیکن بانٹے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لائے. چچا نے بہت مارا پیٹا، بہت مارا، رسیوں سے باندھ دیتے. اور حضرت عثمان کا کمال یہ ہے کہ یہ جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے. چچا کو گالی نہیں دیتے تھے، برا نہیں کہتے تھے. کبھی چچا کے سامنے اس مصیبت کے وقت میں بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. جب کئی برس مسلسل گزر گئے، کئی دن مسلسل گزر گئے مار کھاتے ہوئے، تو کہنے لگے چچا جان آپ میرے ٹکڑے بھی کر دیں، میں اب محمد الرسول اللہ کے منصب کو ماننے کے بعد اس سے انکار نہیں کر سکتا، اب پیچھے نہیں ہٹنا ممکن میرے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی شادی کر دی. رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا. اور کفار مکہ اور مکہ کے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے، جس کا لیڈر تھا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کا چیئرمین، ون مین، لاؤ تاریخ میں کوئی اور ہے تو لاؤ. بنی امیہ کو گالیاں بکنے والے اور بنی امیہ پر بھونکنے والے سنی ملاؤں کو بھی کہتا ہوں میں آپ کو کرا رہا ہوں. یہ محرم الحرامی ملا جو جھوٹی کتابیں اور جھوٹی روایتیں پڑھ کے صحابہ پر بھونکنے کو کاروبار جنہوں نے بنا رکھا ہے، اور صرف بس لچھے دار گفتگو کر کے تقریر کا محاصل سمجھتے ہیں، وہ بھی لائیں جواب ان کے پاس ہے. تو کوئی ایک صحابی ایسا بتاؤ فضیلتیں شمار کرنی ہے تو اس فضیلت سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں. ماں باپ کو چھوڑ دینا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دینا، جائیداد کو چھوڑ دینا، مال کو چھوڑ دینا. نبی کی بیٹی جو عثمان کی بیوی ہے اور اپنا پہلا ایک بیٹا عمر اور اپنا دوسرا بیٹا عبداللہ، اس کو ساتھ لے کر 3 ہجرتیں کرنا. تمہارے پاس اس کی مثال کو ہاشمیوں میں چو تو لاؤ. ہاشمیوں کی فضیلت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکات اور نعمتوں سے ہے. بنو ہاشم کی افضلیت اور بنو ہاشم کا مقام بلند و رفیع، اس کی وجہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشمی ہونا ہے. اور بس کوئی اور کمال زیادہ ہو تو بتاؤ. اور یہ فضیلت کیا کم ہے، ساری کائنات پر یہ فضیلت حاوی ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی اور کی فضیلتوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، کسی اور کی خوبیوں کو مٹا دیا جائے، کسی اور کی صفات کو پامال کر دیا جائے. اور یہ کاروبار جو لوگ کرتے ہیں یہی ہے شیعیت. رافضیت اسی کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ باقی جتنے لوگوں کے کمالات، خوبیاں، صفات، محنتیں، جد و جہد، مشقتیں، قربانیاں، ایثار، ان کو گول مول کر کے اڑا دیا جائے اور کہ جناب جو کچھ تھا بس علی علی. مولا علی کی 1 ہجرت ہے، عثمان ابن عفان کی 3 ہجرت ہے. اور ہجرت میں بھی یہ اس گروہ میں شامل ہیں، ان 10 آدمیوں کے گروپ میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف بھیجا. سب سے پہلے کل 83 آدمیوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. اور پھر میں حیران ہوں، یہ ہمارے سنی کہلانے والے اہل سنت والجماعت
خود کو نبی کا اکیلا اور بلا شرکت غیر وارث کہنے والے ہمارے بھائی، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، ان کی آنکھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی، انہیں بھی نظر نہیں آتا۔ پر سیدنا عثمان بن عفان سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچے اور غزوہ غطفان میں شرکت ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی عثمان تو غزوہ کسی بھی شریک ہی نہیں ہوئے، گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ غزوہ غطفان میں شرکت ہوئی۔ غزوہ بدر کی باری آئی تو حضرت عثمان کی بیوی بنت رسول سیدہ رقیہ انتہائی مریضہ تھی۔ حضور نے فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، غزوہ بدر کا ثواب اللہ دے گا۔ یا تو نکالو تاریخ میں سے اس جملے کو کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ پھر رسول اللہ کے ارشاد کے بعد کون ہوتا ہے کوئی مولوی اور کوئی پیر، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث جو حضرت عثمان پر یہ الزام لگائے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ تیسری بات، رسول اللہ بدر پر تشریف لے گئے، فاتح ہو کے لوٹے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو دفنا رہے تھے کہ حضور بھی پہنچ گئے، تدفین میں شریک ہوئے، خود بھی غمگین ہوئے۔ وہ فتح کا سرور غم میں بدل گیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہے۔ عثمان بن عفان انتہائی غمگین حالت میں رہتے تھے، دوسری بیٹی بیاہ دی۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ نبی کو نور مانتے ہو، اور جس نبی نے اپنے 2 نور دے دیے عثمان کو اور تمام صحابہ ذو النورین کہا کرتے تھے، اس کی فضیلت و منقبت بیان کرتے ہوئے زبان سوکھتی ہے؟